السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے آج کل ہمارے میڈیا میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ہمارے ٹی وی چینل کے اوپر ایک بہت ہی سپر ڈوپر ہٹ ڈرامہ چل رہا ہے، جس کا میں ریویو تو نہیں کر رہی، بٹ اس میں 3 مین جو کیریکٹرز ہیں، فیمیل کیریکٹرز، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. اس میں جو ہم نے فیمیلز کی جو ہم نے سائیکی دکھائی ہوئی ہے، یا ان کو جس طریقے سے دکھایا ہوا ہے، وہ بہت ہی ایک ایسا امیج دکھایا ہوا ہے جو کہ کسی طرح سے بھی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی جو لڑکیوں کی ہے اس کو نہیں دکھایا جا سکتا یا نہیں کہا جا سکتا. سب سے جو اس کا مین کیریکٹر ہے وہ ہے میرب. ہم تینوں کیریکٹرز کے بارے میں بات کریں گے جو ینگ فیمیلس ہیں اس کے اندر، میرب، مریم اور حیا. میرب کا کیریکٹر سٹارٹ میں بہت اچھا، ایک اسٹرانگ ہیڈڈ لڑکی کا جو کہ کریئر اورینٹیڈ بھی ہے اور اس کو اپنی ویلیوز کا بھی پتہ ہے، اس کو ایک اچھا اس کا براٹ اپ بھی دکھایا ہوا تھا، اس کو ایکسپوجر بھی ہوتا ہے، اس کو ہر چیز کی آزادی ہے، لیکن اس کو اس کی ڈائریکشن بہت کلیئر دکھائی ہوئی تھی. بٹ جیسے ہی اس کی شادی کا سارا سین دکھایا گیا، اس کے بعد سے اس کی پرسنالٹی کو بالکل اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا. جب اس کے ساتھ جو بھی سچویشن دکھائے گی، اوبویسلی ایک ٹف سچویشن دکھائے گی، اور اس میں اس کا ریئیکشن بھی دکھایا گیا، جو کہ ریئیکشن اوبویسلی کوئی بھی اگر ہم اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کر چلیں تو بنتا ہی ہے. بٹ اس میں اس کو ہم جب کسی بولڈ لڑکی کا کیریکٹر دکھاتے ہیں، یا پھر ایک اسٹرانگ پرسنالٹی جس کی ہوتی ہے، جو بہت کلیئر ہوتی ہے اپنے میٹرز کو لے کر یا پھر اپنے رائٹس کے بارے میں، ہمارے ڈراماز کے اندر اس کو بدتمیز دکھا دیا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. ہم یہ ڈراماز کے اوپر بات کرنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے اندر کافی ساری ہم ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں اور اس کو گلوریفائی کر کے دکھا رہے ہیں، جو کہ جو ینگ بچیاں ہیں ان کے لیے، اسپیشلی جو ٹین ایج بچیاں ہیں، ان کو ایک ہم بہت ہی ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں جو کہ جن کو ہم پرسنالٹی کا پارٹ کسی طرح بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے لڑکیوں کے اندر. تو خیر، میرب جو ہیں وہ جب ان کی شادی ہوتی ہے، اب یہاں پر دکھایا گیا کہ وہ ساری چیزوں سے کٹ جاتی ہے، ریلیشن شپ سب ختم ہو گیا فیملی کی طرف سے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر مرتسم کو کنسیڈر کرتی ہے، رائٹ، اور وہاں پر اس کی ایک پرسنالٹی کا ایک حصہ دیکھتی ہے کہ یہ فیوچر میں میں ہوں یا پھر کوئی بھی لڑکی ہو، آئی مین میرب ہو یا کوئی بھی لڑکی ہو، تو اس کے لیے ایک اچھا ہسبینڈ بن سکتا ہے، ایک پروٹیکٹر، جو کہ اللہ نے اس کو ایک رسپانسبلٹی دی ہے، وہ اس کو فلفل کرنے کی اس کے اندر کوالٹی ہے. اور وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ جب سب کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہی از ون جو کہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور جو مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور وہ ان ساری چیزوں کے اوپر اپنا ڈیسیژن لیتی ہے شادی کا. شادی وہ اپنی مرضی سے کرتی ہے. اس کے بعد جو شادی کے بعد اس کا جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک بیہیویئر دکھایا ہوا ہے، وہ بہت ہی روڈ دکھایا گیا ہے، اور اس کو اتنا گلوریفائی کر کے دکھایا گیا کہ اس کا ہسبینڈ اس چیز کو برداشت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. یہاں پر اس کو جو ہے وہ اسپیشلی مین کیریکٹر وہ ایک دم سے ٹاکسک ہو جاتی ہے، اور اسپیشلی وہ جو کانٹریکٹ والا پارٹ ہے، جو ہسبینڈ وائف کے اندر ایک کانٹریکٹ سائن ہوا ہے فزیکل ریلیشن نہ ہونے کا، ہم ایک اتنی غلط چیز اپنی ینگ بچیوں کو دکھا رہے ہیں اور اتنا گلوریفائی کر کے دکھا رہے ہیں. مطلب ایک لڑکی، باشعور لڑکی نے سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک سینسیبل ڈیسیژن لیا شادی کا ایک سینسیبل بندے کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد وہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی ہے جو کہ
جسٹیفائبل نہیں ہے کہیں پہ بھی. بٹ اس کے بعد پھر وہ ہر کسی سے بدتمیزی بھی کر رہی ہے. یہ اس طرح کے کیریکٹرز دکھا کے ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ پھر ہم بات کرتے ہیں جی حیا کے بارے میں. ہم نے ایک لڑکیوں کو نگیٹو کیریکٹرز کیوں دکھا رہے ہیں جس کی زندگی کا مقصد صرف ایک بندے سے شادی کرنا ہے. اوبیسلی شادی کرنا ایک بہت اچھی بات ہے, بہت خوبصورت ایک ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ وائف کا, لیکن ہم نے لڑکیوں کو اتنا ٹاکسک بنا کے دکھایا ہوا ہے کہ وہ بس چاہتی ہیں کہ ہماری ایک بندے سے شادی ہو جائے, اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جانا. ہم ان کو اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے والی لڑکیاں کیوں نہیں دکھا سکتے؟ کسی کو پسند کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس سے اب وہ جیسے وہ ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ گئی, بٹ یہ تو ہم نے ایگو دکھا دی اس کی, ہم نے اس کی سیلف رسپیکٹ ختم کر کے دکھا دی لڑکی کی. اب ہوا یہ کہ وہ اس چیز بہت ساری ایسی بچیاں ہوں گی, ینگ بچیاں, جو کہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنی پرسنالٹی کے اندر کچھ جو ہے وہ ایموشنلی جو ہے وہ پریشر میں ہوں گی, یا پھر اسٹریس کے اندر چیزوں کو جو ہے وہ مس مینیج کر رہی ہوں گی آلریڈی. تو کچھ نگیٹیو ایموشنس کو ان کو کنٹرول یا مینیج کرنا نہیں آ رہا ہوگا. تو ہم اس طرح کے ہم اس کیریکٹر کو اچھے طریقے سے ہیل کر کے اپنے اوپر کام کر کے ہم اس کو موو آن کرنا بھی سکھا سکتے تھے اس کے تھرو بچیوں کو. بٹ ہم پازیٹیو میسیج کنوے کرنے کی بجائے ہم نے یہ دکھا دیا کہ وہ جادو کر رہی ہے, کبھی کیا کر رہی ہے, کبھی کس طرح سے سازش کر رہی ہے. آل دا نیگیٹیوٹی, مطلب صرف نگیٹیو چیزیں, کہ اس کے کیریکٹر کے اندر صرف نگیٹیوٹی دکھائی ہوئی ہے. ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی کو آپ اتنا گلوریفائی کر کے دکھا رہے ہیں, اتنے نگیٹیو کیریکٹر کو. اس کی سیلف رسپیکٹ آپ نے بالکل ختم کر دی. پھر ہم بات کرتے ہیں جی مریم کے بارے میں. شروع میں آپ نے اس کو بہت سینسیبل اور صرف اپنے کام سے کام رکھنے والی ایک لڑکی دکھایا, اور اب جو ہے وہ اتنا اممیچور بیہیویئر اس کا دکھا دیا کہ وہ بس ایک لڑکے کے پیچھے ہے, اور وہ اس کو جو بھی کہتا ہے وہ مان لیتی ہے. لائک اس کی نہ تو اپنی کوئی سوچ ہے, نہ اس کو کوئی حالانکہ وہ اپنے ایک اچھی فیملی دکھائی ہوئی ہے, جس کے گھر کا ماحول بھی ٹاکسک نہیں ہے اس طرح سے کہ کوئی مار پیٹ ہو رہی ہو یا کچھ سوشل جو ڈومیسٹک وائلنس بھی نہیں ہے, کچھ پریشر بھی نہیں ہے. اور اب اس کا رشتہ بھی ایک اچھی فیملی میں کیا جا رہا ہے, لیکن اس کو محبت کے نام پہ ہم ایسی ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں کہ ہم نے رسپیکٹ اور محبت کو الگ چیزیں بنا دیے دو. یعنی کسی لڑکی کو محبت ہوگی تو اس کی سیلف رسپیکٹ ختم ہو جائے گی, اور جس لڑکے سے اس کو محبت ہوگی وہ اس کو کچھ بھی کہے گا تو وہ کرنے کو تیار ہو جائے گی. جیسے اس کو گھر سے بھگانے کے لیے کہہ رہے تو یہ تیار ہو گئی ہے. آئی مین ایک لڑکی, آپ ایٹ لیسٹ یہ ویلیوز دکھائیں کہ وہ اپنے اسٹینڈرڈس تو ریز کرے کسی بندے کو شادی کے بارے میں ڈیسیجن اس کے بارے میں لیتے ہوئے. ہم اپنی بچیوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ شادی کا ڈیسیجن آپ کو اللہ نے رائٹ دیا ہے, لیکن اللہ نے آپ کو شعور بھی دیا ہے. اور آپ اپنے مطلب کسی بھی بندے کے ساتھ اگر آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ اس کے اندر کوالٹیز تو دیکھیں. وہ آپ کی یہاں پر ہم دکھا رہے ہیں کہ وہ اس کی فیملی کے سامنے تو اس کو پروٹیکٹ کر نہیں پا رہا, بات تک کر نہیں پا رہا, اور وہ اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے بھی تیار ہے. ہم لڑکیوں کو ایموشنلی اتنا ویک دکھا رہے ہیں اپنے ڈراماز کے اندر, جبکہ ہمیں لڑکیاں ایموشنلی بہت رچ ہوتی ہیں. تو ہمیں ان کو ان ایموشنس کو پازیٹیولی یوز کرنا سکھانا چاہیے, ان کی سیلف اسٹیم دکھانی چاہیے, سیلف رسپیکٹ دکھانی چاہیے, نہ کہ ایگو کو نیگیٹیولی یوز کرنا سکھانا چاہیے. اور پھر اس کے اوپر ریئیکشن اس طرح سے
سینسیبلی کمیونیکیٹ کرنا سکھانا چاہیے، اور اپنے ڈیسیجنس کو ویلیوز کی بیسس کے اوپر، اور جو اللہ نے آپ کو کوالٹیز بتا دی ہیں شادی کے لیے، ایٹ لیسٹ کسی بندے میں دیکھنے کے لیے، ان کو تو دکھانا چاہیے، ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہماری جو ٹین ایج بچیاں ہیں جو ساری چیزوں سے انفلوئنس ہوتی ہیں، وہ ان فیکٹرز کو بھی اپنے اندر ایبزارب کر سکیں، اور پھر یہی جو بچیاں ہیں آگے چل کے اچھی بیویاں بن سکیں، اچھی مائیں بن سکیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں ڈیلیور کر سکیں۔ اگر ہم ایک ٹاکسک کیریکٹرز دکھاتے رہیں گے تو ہماری سوسائٹی میں یہی چیزیں آگے ٹرانسفر ہوتی جائیں گی، تو ہم لوگ کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے اس طرح سے۔ اور پھر سب سے زیادہ جو چیز مجھے جو چیز پنچ کر رہی ہے وہ یہ کہ اس کی جو رائٹر ہیں وہ بھی ایک فیمیل ہیں، اور وہ پڑھی لکھی انڈیپینڈنٹ خاتون ہیں، اچھی ان کی باتیں صحیح ہیں، ان کے میں نے تھوڑے سے انٹرویوز کے کچھ کلپس دیکھے، لیکن انہوں نے کیریکٹرز کو لکھا کیسے ہے، فیمیل کیریکٹرز کو، تو وہ اس کو بہت اسٹرانگلی، بہت پازیٹیولی امپیکٹ کر سکتی تھیں اگر وہ ان کیریکٹرز کو ایک اچھی ڈائریکشن میں دکھاتی، اور ہماری لڑکیوں کے لیے جس طرح سے مبتسم کا کیریکٹر انہوں نے دکھایا، باقی بھی انہوں نے کیریکٹرز کو ٹھیک ہے دکھایا، لیکن فیمیل کیریکٹرز، ان 3 کیریکٹرز کے اوپر پازیٹیولی ان کو دکھاتی، تو جو اتنی فالوئنگ ہے، اتنے ویوز ہیں، وہ یہ سب دیکھ کر اس چیز کو بھی اپنے اندر ایبزارب کر سکتے۔ ہمارے پاس یہ بہت اسٹرانگ میڈیم ہے اپنی یوتھ کو اسپیشلی سکھانے کا، تو ہمیں ان کو ایسی چیزیں کنوے کرنی پڑیں گی جو کہ آگے چل کے ہمیں ایک ٹاکسک معاشرے سے بچا سکیں۔ آپ لوگوں کے اس کے اوپر جو بھی ویوز ہیں، میں نے اپنی تھاٹس شیئر کر دیں، آپ لوگوں کے جو بھی تھاٹس ہیں آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کیے گا، اور میں کوشش کروں گی کہ باقی ٹاپکس کے اوپر بھی اس طرح سے اپنی تھاٹس شیئر کرتی رہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔